اللہ رب العالمین نے پانچویں پارے میں بہت سارے احکام سے متعلق آیتیں نازل کی۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے پانچویں پارے میں ایک جگہ یہ بیان کیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے یا عورتوں کے قوام ہیں۔ قوام کا معنی نگراں، سپروائزر اس کو کہا جاتا ہے، یہ قیم سے بنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یہ مرد جو قوام ہے عورتوں پر، یہ اللہ کے حکم سے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے، کسی سماج، معاشرہ، سوسائٹی یا کلچر کا یہ حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوا۔ جب کبھی بھی کسی عورت کو ایسا محسوس ہو کہ مردوں پر ہمیں جو خصوصیت ملی ہے یہ مردوں کی اجارہ جاری ہے، مردوں کی جانب سے ہے، تو اسے قرآن کی اس آیت کو دہرانا چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، ہم سب کے خالق کے حکم سے ہے، کہ کسی مرد کی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فضیلت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ آگے یہ بتلائی کہ مرد عورت کی مکمل کفالت کا ذمہ دار ہے، وہ اس کا کفیل ہے، اس کی ضرورتوں کو، اس کے مسائل کو، اس کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اخراجات کی شکل میں اور دوسری چیزوں کی شکل میں، اس کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں یہ حکم دیا کہ وہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مردوں کے ماتحت، مرد قوام۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک بات آئی ہے کہ عورتوں اور مردوں کو کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے مرد اور عورت کے کاندھے سے کاندھا کو ملانا ہو، اسی معنی اگر میاں بیوی بھی نماز پڑھے تو آگے پیچھے کھڑے ہو، کاندھے سے کاندھا تو وہاں بھی ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب دنیا کے مسائل میں کہاں سے کاندھے پہ کاندھا ملانے کی بات کر رہا ہے؟ دنیا عورتوں کے حقوق پر بات تو کرتی ہے، لیکن یہ دنیا بڑی دوگلی ہے اور چھوٹی اور مکار ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیں گے کہ جی عورتیں مردوں سے کم تھوڑی ہیں، مانیے عورتیں مردوں سے کم نہیں ہیں، پھر آپ کہیں جائیں گے تو لکھا رہے گا لیڈیز کیو، یہ عورتوں کے لیے لائن ہے، ہمارا کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہینڈیکیپ کیو ہوتا ہے، سینئر سٹیزن کیو ہوتا ہے، ویسے لیڈیز کیو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جیسے ہینڈیکیپ کمزور ہوتا ہے، سینئر سٹیزن کمزور ہوتا ہے، یہ کمزور اگر برابر مانے تو الگ سے کیوں دیا بھائی؟ آپ بس میں چڑھیں گے لیڈیز کی، نہیں لیڈیز کے لیے ریزرو ہے، تو ریزرویشن کسے دیا جاتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے۔ تم نے کہا تو ضرور ہے کہ یہ برابر ہے، لیکن تم نے مانا یہ ہے کہ یہ کمزور ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایسی بس میں جا رہے تھے تو کچھ کالج کی لڑکیاں چڑھی بس میں تو زور زور سے بول رہی ہیں، اے بھائی تم لوگ کو بات کرنا ہے تو یہاں کیوں بیٹھتے ہو؟ ہم اور گنہگار ہو رہے ہو، جب قرآن کی بات ہو تو آپس میں بات نہیں کرتے، گنہگار ہو جاؤ، نہیں پسند چلے جاؤ، کم سے کم گناہ
سے تو بچو گے. تو کچھ کالج والی کی لڑکیاں بس میں چڑھی, کہا کہ ہم لیڈیز ہم کو سیٹ دو, ہم لیڈیز ہم کو سیٹ دو. کوئی تھا مچلا لڑکا تھا, لیڈیز جینٹس برابر ہیں, کوئی کسی کو سیٹ نہیں دے گا. تو لڑکی نے کہا سیٹ دینا ہے دے, ورنہ مت دے, پولیٹیشین والا بھاشن مت دے. انہیں کے چکر میں ہم لوگ کوئی سیٹ نہیں دیتا کہ ہم لوگ برابر ہیں. یعنی سیٹ لینے کے لیے ہم لیڈیز ہیں تو سیٹ دو, اور جب گھر کے باہر چھچڑا گیری کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم مردوں کو برابر ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک طرف یہ دیکھیں تو لڑکی کسی مرد پر ہاتھ اٹھا دے تو کوئی کیس نہیں بنے گا, اور لڑکا اٹھا دے تو کیوں کیس بنا بھائی, یہ برابر ہے. تو دنیا کہتی ہے برابر ہے, لیکن یہ دنیا جھوٹی ہے, یہ مکار ہے, یہ عیار ہے, یہ دھوکہ دینے کے لیے ہے, صرف عورتوں کے ووٹ بٹورنے کے لیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پہ ذمہ دار ہے, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اللہ نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے, وبما انفقوا, کیونکہ یہ مرد عورتوں کی کفالت کرتے ہیں, ان کے کھانے پینے کا, کپڑے کا, دوسری چیزوں کی ضرورتوں کی تکمیل کا, یہ اس سے ذمہ دار ہے. آج کل عورتیں یہ بھی کہتی ہیں ہمیں مردوں کے پیسے کی ضرورت نہیں, ہم خود کما لیں گے, ہے نا. کہ جاتی ہیں کام کرنے کے لیے سیکٹر 5 میں, جتنے آئی ٹی سیکٹر میں جاتی کہ نہیں جاتی عورتیں کام کرنے کے لیے. میرا چیلنج ہے, آپ لکھ کے لیے جائیے, کوئی عورت مردوں کے برابر سیلری مانگ لے اور پورا لباس پہن کر جائے, دوسرے دن باس بھگا نہیں دیا تو بتانا. مرد اگر 12,000 تنخواہ لیتے ہیں, 8,000 میں کام کرنے کو تیار ہے نا. اب دیکھیے کہاں سے عورتیں آتی ہیں کام کرنے, بہار اور کہاں سے آتی ہیں, میس وغیرہ میں رہتی ہیں اور کام کرنے جاتی ہیں. ان کو آزادی چاہیے, اس آزادی کے لیے یہ باس کی غلامی کر رہے ہیں. جنہیں ایک شوہر کی حکم نہیں ماننی ہوتی ہے, وہ کمپنی کے 50 باس کی حکم ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. اگر یہ مردوں کے برابر سیلری مانگ لے, میں چیلنج کر رہا ہوں, اور پورا کپڑا پہن کر کے جائے تو دوسرے دن باس کو اسٹیکٹ کر کے بھگا دے گا. لیکن ایک ای میل میں 50 کو اسپیلنگ مسٹیک کرتی ہو, سیلری مردوں کے برابر, لوگ پورا کپڑا پہن کر آئیے تو کر کے فائدہ کیا ہے. لیکن یہ مرد کا لکھا ہوا ایک ای میل دیکھ لیجیے, عورت کا لکھا ہوا ای میل دیکھ لیجیے گا, کتنی غلطیاں ہوں گی, دونوں میں کتنا فرق ہوگا. وہی نہیں سکتا نا, اللہ نے عقل ہی نہیں دی ہے. ہم یہ عورتوں کی دشمنی میں نہیں کہہ رہے ہیں, یہ اللہ کا سسٹم ہے, اللہ نے بنایا. قرض والے معاملے میں اللہ نے کیا کہا, ایک مرد کی گواہی کے مقابلے عورتوں کی 2 گواہی, تو کم سے کم غلطی کرنے کے چانسز تو 50% زیادہ ہو ہی گئے. تو اب دیکھ لیجیے, ایک طرف تو انہیں اپنے شوہر کی اطاعت پسند نہیں, وہی دوسری طرف آفس کے 50 کو باس کو خوش کرنا اسے پسند ہے, اور پھر یہ کہتی ہیں ہمیں مردوں کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی بندی ذرا سوچ, تو کمپنی میں جا کے کس سے پیسہ لے رہے گا. دنیا کے جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں سب مین ہیں, ہے نا. بل گیٹس, وہ کون سا ٹیسلا والا, ایک جو بھی ہو, فیس بک والا, گوگل والا, سب کو یہ سب نام ہے. فیس بک والے کا گوگل, پوچھنے کے 10 اشرا بہت سارا کا نام بتاؤ تو سب کا فیس, سب کی ٹائم فیس ہو جائیں گے بیوقوف سب. تو کیا ہے یہ حقیقت, دنیا میں جتنے بھی بزنس آئیکونس ہیں سب مین ہیں. آپ نے کوئی میں نے دیکھا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ مردوں پر منحصر ہے, اور اللہ رب العالمین نے پہلے مرد کو پیدا کیا, آدم علیہ السلام, اس کے بعد اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد 2 رکعت نماز پڑھے تو زیادہ ثواب, عورت 2 رکعت نماز پڑھے تو کم ثواب, ایسا کہیں نہیں ہے. جنت میں جانے کی جو شرطیں مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے ہیں. عبادت کا جو ثواب مردوں کے لیے ہے
اللہ رب العالمین نے عورتوں کو مردوں کے برابر نہیں بنایا۔ اس کا مطلب کیا؟ اسلام میں انصاف نہیں ہے؟ بالکل انصاف ہے، بالکل انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مردوں کو کچھ اسپیشلٹی دی ہے تو کچھ عورتوں کو دیا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ یہ مان ہے، ایک سماج ہے جو کہتا ہے کہ مردوں کو برقع پہننے نہیں کہا گیا، عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ عورتوں پر ظلم ہے۔ بھائی مردوں کے لیے زیور حرام ہے، تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر ادھر تمہارا مائنس ہوا تو ادھر پلس ہوا، برابر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ادھر مائنس ہوا ادھر پلس ہوا۔ تم کو ایک سبجیکٹ میں 1 مارکس کم ملے تھے، دوسرے سبجیکٹ میں 1 مارکس زیادہ ملے تھے، ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ دنیا الٹی چل رہی ہے، عورتوں کو کہتی برقع اتارو اور مردوں سے کہتی ہے کان کی بالی پہنو، ساڑیاں پہنو۔ پہن رہے ہیں کہ نہیں پہن رہے؟ سب پردے میں آنے کے لیے کتنے سارے لوگ، وہی چل رہا ہے آج کے زمانے میں۔ کتنے لڑکوں سے کہہ کے کہ تھک گیا ہوں تو گلے کے چین اتار دے، یہ زنجیر باندھ کے کیوں گھوم رہا ہے؟ رکھ یہ شادی بات بیوی کو دینا کام آئے گا، لیکن بیوی کو اپنے گلے میں گھما رہا ہے۔ گھوم رہے کہ نہیں گھوم رہے ہمارے مردوں گلے میں چین باندھ کے؟ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی ناکاری کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب کی اپنی اپنی خاصیت ہے، سب اپنی اپنی جگہ مسلم ہے۔ کھانے میں صرف نمک نہیں چاہیے اور نہ صرف مرچی چاہیے، دونوں چاہیے۔ تو زندگی میں یہ دونوں چیزیں ہیں، اسے سن لیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے طلاق کا پروسیجر بتایا۔ ہمارے یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں طلاق میں؟ غصے میں آیا طلاق طلاق طلاق، ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی چوئنگم جما رہا ہے، تھوک دیا۔ اتنا آسان بھیا، شادی کے ٹائم تو 1 سال تیاری کرتے ہو، شادی سے پہلے 50 قسم کی نوٹنکی کرتے ہو۔ عید میں ایک مرتبہ پھل کا ہو بڑا سا باندھ کے بیچتے ہو، پھر اس عید میں کپڑے بیچتے ہو، پھر شادی کے لیے مسجد جاتے ہو، پھر امام صاحب نماز والے اعلان کر دیجیے گا، نہیں کی تو آپ امام صاحب اعلان کا ہی نہیں کیے، بچے کی شادی تھا ہے نا، نکاح پڑھائیے تو تھوڑا کھڑے ہو کے پڑھائیے، پھر ویڈیوگرافی کرتے ہو، اتنا سارا نوٹنکی۔ اور طلاق دے کے 2 سیکنڈ میں طلاق 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 طلاق، اتنا آسان ہے؟ اللہ رب العالمین نے طلاق کا ایک سسٹم بنایا۔ سب سے پہلے اپنی بیوی کو نصیحت کرو۔ اب وہی مرد نصیحت کر سکتا ہے جو دودھ کا دھلا ہو۔ خود ہی 36 مار کا ہو تو وہ بیچارہ کیا نصیحت کرے گا؟ ہاں، خود ہی اس کے 36 مار کا ہے تو وہ کیا نصیحت کرے گا ادھر جا کے؟ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ عَنِ الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کرو، ہے نا؟ پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو ایسی صورت میں کچھ تعلیمی سزا، مارنے کا حکم۔ ایسے مارنے کا حکم ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں کیسے مارا؟ کبھی مسواک سے مارتے تھے، کبھی بڑے رومال جیسے جھٹک دیا۔ کچھ نالائق بیوقوف گدھے ہوتے ہیں جو مارتے ہیں بیٹ سے، جو بیٹ سے مارے اس کو کہو تو بھی نہیں مار دو، کیا بیٹ سے مار دو۔ سعودی کے شیخ تھے، انہوں نے سنایا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو مسواک سے مارتا ہوں، تو وہاں نہ بولے گئے مسواک سے مارنے سے اتنا جھمیلا تو نہیں ہوتا، میں مسواک دیکھا تو 1.5 ہاتھ کا مسواک رکھا ہوا مسجد قباء کے امام صاحب ہے وہ شیخ سلیمان الرحمانی کی بات ہے سنایا، بولے یہ حال ہے مردوں کا 1.5 ہاتھ کا مسواک کھجور کا۔ اب بولیے کسی کو مسواک کہتا ہے؟ تو ایسے نہیں مارے، ایسے مارے کہ داغ نہیں پڑنا چاہیے، چہرے پر نہ مارے، گالی گلوچ نہ کریں، یہ ساری چیزیں سے پھر بھی بات نہیں بنتی ہے تو دونوں طرف کے گارجین بیٹھ کر کے مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی نہیں
کا الٹا مطلب نکال دیا، جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے کس کی نافرمانی کی؟ اللہ کی نافرمانی کی۔ رسول کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى اللَّهِ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اللہ رب العالمین کے پاس بعد الرسل، رسول کے بعد تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں رہ جاتا ہے۔ رسول کے بعد کوئی دلیل رہ جاتا ہے نہیں۔ رسول جو کہہ دے وہ شریعت ہے، اسی کو ماننا ہے، اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہو سکتا اس کائنات میں، اللہ نے کسی کو دلیل بنایا ہی نہیں۔ کہ ہمارے بزرگ، ہمارے مولانا، ہمارے مفتی صاحب، ہمارے قاری صاحب، ہمارے حضور، ہمارے قبلہ، ہمارے فلاں، ہمارے فلاں، ہمارے فلاں، ان سب کی اہمیت نبی کے ماتحتی میں بہت زیادہ ہے اور نبی کی مخالفت میں زیرو ہے۔ نبی کی ماتحتی میں بہت زیادہ، لیکن نبی کی مخالفت میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ زیرو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ تمہارے درمیان کوئی کھینچا تانی ہو جائے، چھوٹے موٹے اختلاف کی گنجائش اسلام میں ہے، کھینچا تانی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں جب کوئی کھینچا تانی ہو جائے تو کدھر لوٹاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹاؤ۔ تو اللہ کی جانب لوٹانے کا حکم ہے، رسول کی جانب۔ اگر وہاں مسئلہ حل نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی اس حکم کا کوئی مطلب نہیں رہا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہر بات قرآن حدیث میں ڈھونڈتے ہیں، ہر وقت تھوڑی ملنے والی ہے۔ آج کے مسئلے کا حل قرآن حدیث میں وہ 14 سال پہلے تھوڑی ملنا ہے نا۔ یہ غیر مسلموں کا سسٹم ہے، یہ غیر مسلموں کا سسٹم ہے۔ ان کے یہاں کیا ہے؟ پہلے دین کچھ تھا، اب ریفارم ہو رہا ہے، نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو دین کے نئے اصول تیار ہو رہے ہیں۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ قیامت تک جتنے مسائل پیدا ہوں گے ان سب مسائل کا حل کہاں ہے؟ اللہ کے حکم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے اور مسئلے کا حل نہیں ملے گا تو اس کا مطلب وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹاؤ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لوٹاؤ تو مطلب وہاں کچھ رکھا ضرور ہے، تبھی نہ لوٹانے کا ہے۔ اللہ ایسی تھوڑی کہے گا لوٹاؤ اور اللہ وہاں کچھ نہیں رکھے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کی کوئی بھی بات بیکار نہیں ہوتی، اس کا ایک اہمیت ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، اس کا ایک تقاضا ہے، اس کی کچھ حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کے کچھ راز پوشیدہ ہیں جو اللہ رب العالمین ہمیں وہاں لوٹنے کا حکم دے رہا ہے۔ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ لوٹاؤ گے ضرور مسئلہ حل ہوگا، نہیں لوٹاؤ گے تو کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیں گے تو ایسی صورت میں لوگ گمراہی کے شکار ہوں گے، دین سے بھٹک جائیں گے، اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ روایتیں اسلام میں کوئی معنی نہیں رکھتی، بزرگ اسلام میں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ انسان بہت زیادہ عبادت کر لیا، اس کی عبادت سے اس کے باتوں کے شریعت کی حصے داری قائم نہیں ہوگی۔ بہت زیادہ علم حاصل کر لیا تو اس کے علم کی وجہ سے وہ شریعت کا حصہ دار بن جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جب بھی انسان یہ سمجھے کہ قرآن اور حدیث کافی نہیں ہے، ہمیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کچھ اور سوچنا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ مانتا ہے اللہ نے ایک ایسا دین دیا ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی باتوں کو، رسول اللہ کی باتوں کو صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھنا ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارا اور انہوں نے جو سمجھا دنیا میں کوئی اتنا بہتر نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے ہمارے یہاں دو باتیں کہی جاتی ہیں، ایک وہ لوگ جو قرآن
کیونکہ انہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزارا ہے، ان کو جو اہلیت حاصل ہے اس کے اوپر بات بہت لمبی کی جا سکتی ہے۔ لیکن جس انسان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ قرآن اور حدیث میں سارے مسئلے کا حل موجود ہیں، اس انسان کے بارے میں ایک ہی بات کہا جا سکتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو